پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان المقدس کے آمد پربہار پر شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو ہی عید کا دن آتا ہے تو وہی شیطان پھر سے آزاد ہوتا ہے، اور جب آزاد ہوتا ہے تو شیطانوں کا جو سردار ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اتنا زور سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے تو اس کے سارے چیلے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردار آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اتنا سننے کے بعد شیطان کا سردار کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ ابن آدم نے جو 1 مہینہ روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلے میں اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے سجدے سے انکار کیا اور میں جہنمی ہو گیا اور وہ جنتی ہو گئے۔ یہ سن کر کے چیلے کہتے ہیں کہ سردار اب ہمیں کرنا کیا ہوگا، یہ بتایا جائے، اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سردار کہتا ہے کہ تم سب اٹھ جاؤ اور لگ جاؤ ان کے پیچھے اور ان سے ایک ہی دن میں اتنے گناہ کرواؤ، ایک ہی دن میں اتنا گناہ کرواؤ کہ اس کی 1 مہینے کی عبادت برباد ہو جائے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ جو عید کا دن آتا ہے لوگ کیوں تاش کے اڈے پر جاتے ہیں، لوگ کیوں جوئے کے اڈے پر جاتے ہیں، لوگ کیوں شراب کی بٹی میں جاتے ہیں۔ وہی بندہ جنہوں نے 1 مہینے میں اپنے چہرے پہ نور سجایا تھا، جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے سیلون میں جا کر کے کہتا ہے کہ ہماری داڑھیوں کو صاف کر دیا جائے۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، اس لیے ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس حدیث پاک کے مفہوم سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ حضرات کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہماری عبادتیں برباد ہو جائے، ہم نے جو کچھ 1 مہینے میں نیکیوں کا خزانہ جمع کیا ہے وہ ایک ہی دن میں سب کے سب بیکار ہو جائیں۔ تو شیطان جو چاہتا ہے ہمیں اس کے برعکس کرنی چاہیے۔ ملت کے مسلمان بھائیوں، اس لیے کوشش یہ کریں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں برباد ہو، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے۔ حضرات یہ پیغام عید کے دن میں تمام مسلمان بھائیوں کو دے رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے اس پیغام کو آپ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طور طریقے پر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔